مجھے زیادہ پہلے میں امجد صاحب سے پوچھوں. امجد صاحب پہلے آپ بتا دیں, آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کی شکایات تو ہمیں معلوم ہے اور نعیم صاحب سے سنیں گے بھی. آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ, یا دھاندلی کا آپ کو خدشہ ہے یا نہیں؟ آپ کو تو اس بارے میں تو کوئی گلہ نہیں ہے امجد صاحب؟ ہاں بہت شکریہ سر بادامی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں لیا. سر آپ کو سر میں جو مطلب ہمیں جو پچھلے تقریباً 5-6 مہینے سے ہم الیکشن مہم میں اسٹارٹ میں تھے, تو آج بالکل پیک پہ ہیں انشاءاللہ. کچھ دنوں کے بعد پولنگ ڈے ہوگا, اور ہاں بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہمیں حاصل ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی مطلب ہمیں وہ نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. وہ کہ مطلب سارے وزراء اس وقت کمپین کر رہے ہیں, گاڑیاں تبدیل کر کے کمپین کر رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کا بھی کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں یہ اپنی کمپین پوری کریں, ہم بھی فیلڈ میں موجود ہیں. تو پاکستان اور آپ کو پیپلز پارٹی الیکشن کا چوری ہونے یا دھاندلی کا بھی کوئی خدشہ تو نہیں ہے نا؟ سر دھاندلی کس کے لیے ہوگی؟ دھاندلی ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. ہم تو مطلب اس گلگت بلتستان میں اپنا گراؤنڈ ہمارے پاس کس کے لیے موجود ہے. ہم ہوگی؟ کیا تو مطلب کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے, مثال نون لیگ کے لیے ہو سکتی ہے فار ایگزامپل. نہیں سر ہم سے زیادہ نون لیگ معترض نظر آتی ہے, ہم تو معترض نہیں لگ رہے ہیں. اچھا اوکے. وہ تو بلاول صاحب کل کیوں کہہ رہے تھے کہ یار 45 پہ دھیان رکھنا, 47 پہ سنبھال لوں گا؟ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ مطلب فارم 45 میں ہی ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے مطلب اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو پلیئرز ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام حلقوں سے اچھے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کیا ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جو لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے, اور جتنے الیکٹیبلز تھے وہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے. تو ایک ایک حلقے میں ہمارے پاس 4 الیکٹیبلز موجود تھے. اوکے. کچھ کو ہم نے ٹکٹس نہیں دیے, تو وہ وہاں سے پھر چلے گئے مسلم لیگ نون کے پاس. یہ امجد صاحب کل نا شرمیلا فاروقی صاحب ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن چوری ہو جائے گا. تو آپ کا یہ پیغام شرمیلا بہن کو بھی ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی الیکشن چوری نہیں ہو رہا, اوکے ہے, سب کنٹرول ہے؟ باجی کو کہتا ہوں آپ بالکل بھی کمفرٹیبل, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے شرمیلا صاحب. اچھا ٹھیک ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم فیلڈ میں موجود ہیں, ہم مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی ایک اندازہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے 24 میں سے کتنی نشستیں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے؟ سر ہم نے تو مطلب گلگت بلتستان کے عوام سے ہمیشہ یہ ایک مطالبہ رکھا ہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ چانس ملنا چاہیے. ہم گلگت بلتستان کے عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت کم از کم دیں, اور گلگت بلتستان کے جو درینہ اور بہت زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں, آج گلگت بلتستان کی حکومت بھی بے روزگار ہے, گلگت بلتستان کے عوام بھی بے روزگار ہیں. ایک بے روزگار حکومت کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے ریونیوز کو ٹھیک کرنے ہیں. اور گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ اتنے فل آف ریسورسز, اس کے پاس جتنے ریسورسز موجود ہیں, دنیا کا امیر ترین خطہ ہے گلگت بلتستان, اور دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں گلگت بلتستان میں, اور گلگت بلتستان کی حکومت بھی غریب ترین ہے. ہمارے پاس 2 چیلنجز ہیں. ہم نے گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی امیر کرنا ہے, اور گلگت بلتستان کے عوام کی معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے. 24 میں سے کتنی سیٹوں کی امید ہے امجد صاحب؟ سر سمپل میجارٹی تو کم از کم ہمارا حق ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام ہمیں زیادہ اکثریت دیں گے. یعنی 24 میں سے 13. میں ذرا حافظ صاحب سے پوچھوں. حافظ ابھی رحمان صاحب, پہلے تو امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو نون لیگ معترض ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں نا, آپ تو مطمئن ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نا؟ آپ کہہ رہے تو فیلڈ ہی فیلڈ ہے سر. جی بس امین صاحب, الیکشن میں یقیناً کہیں کسی حلقے میں کوئی پرابلم ہو تو وہ کسی شخصی وجہ سے کسی شخص نے اگر اپنا کوئی اعتراض داخل کیا ہو, جیسے پولنگ عملے پہ اعتراضات ہوتے ہیں, ان کو بھی تھے, ہمیں بھی تھے. ان کے درخواست پہ ایک پولنگ افسر چینج ہوا, ہماری درخواست پہ ایک پولنگ افسر چینج ہوا. یہ تو چیزیں چھوٹی موٹی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادامی صاحب, ہم نے 15 سے 20 تک گلگت بلتستان میں جو وعدے کیے تھے 100% ہم نبھا بیٹھے ہیں. اور 20 سے 25 کے دوران آپ دیکھ لیں, اس گلگت بلتستان میں 15 سے 20 میں ادھر پہلا کینسر ہاسپٹل ہو, کارڈیالوجی ہاسپٹل ہو, آپ کے انفراسٹرکچر کے جال ہوں, آپ کے دانی سکولز ہوں, یونیورسٹیاں ہوں, لیپ ٹاپس ہوں, سولر ہو, یہ سارے ہم کر چکے ہیں جن کے نواز شریف صاحب نے ذکر تو اگلے الیکشن میں لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ خان صاحب جیت گئے تھے, خالد خورشید صاحب سی ایم بنے. دیکھیں وہ خان صاحب کے دور میں تو جو الیکشن تھا وہ تو سب کو پتہ کس طریقے سے تھا. میری پاس الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے ہماری جماعت کو گلگت بلتستان میں 2/3 میجورٹی کے ہمارے جو ممبر تھے, اس میں سے 10 ممبروں کو تو پی ٹی آئی جوائن کروایا گیا. اور ہمیں لیول پلین فیلڈ تو چھوڑ دیں, تو وہ تو ماضی رہا. اس میں سب کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود پی ٹی آئی کو سیٹیں کتنی ملی تھی, 8.
اور ہمیں ملی تھی 2015 کے الیکشن میں 16. جی بی کی ہسٹری میں کبھی کسی پارٹی کو جو 16 سیٹیں ڈائریکٹ نہیں ملی ہیں. اور اب کی دفعہ کتنی امید ہے آپ کو سر؟ اب کی دفعہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اپنی پرفارمنس اور گارنٹی کی بنیاد پہ اور فیوچر کے جو منصوبے میاں صاحب نے بتائے ہمارے مینیفیسٹو کے مطابق، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سمپل میجورٹی کراس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو؟ دیکھیں یہ تو گلگت بلتستان میں دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، اور ان دونوں کا جو ہے وہ وجود گلگت بلتستان کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث رحمت ہے. اور یہ یقیناً نیشنل لیول پہ تو پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن سسٹم کا حصہ ہے. تو گلگت بلتستان میں ہماری کوشش ہوگی کہ سنگل پارٹی گورنمنٹ بنے تو وہ ڈیلیور کر سکتی ہے. اوکے. اور حافظ صاحب یہ آپ دیکھیں نا، جو اعتراضات آپ کو پچھلے الیکشن میں نا بالکل وہی اعتراضات اس سال نعیم پنچوتا صاحب کی پارٹی کو، اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو جنید اکبر صاحب آئے صوبہ بدر کر دیا. ہم آئے، آج یہ نعیم صاحب بیٹھے تھے اس گاڑی میں، سلمان راجہ صاحب بھی تھے، وہ پولیس والوں نے کہا نہیں آپ کو یہاں، آپ کو ہم بارڈر پہ آگے چھوڑ کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں یار کیا قصور ہمارا، کیمپیننگ ہی نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں جناب بدانی صاحب، جی سر، آپ جی کو سر. بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی ساری تحریک انصاف ہے جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اپنی جماعت کے الیکشن بھی نہیں کروایا، اور کنوکٹڈ بندے کو صدر رکھنے پہ بزید ہوئے، اور انہوں نے نشان حاصل کرنے سے خود ہی انکار کیا ہے الیکشن قوانین کے مطابق. میرا قائد نواز شریف صاحب جن کی حکومت ہے، کل جب وہ تشریف لا رہے تھے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے باضابطہ NOC حاصل کی ہے ریکارڈ کے مطابق کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن، حالانکہ نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری پورٹ فولیو نہیں ہے، اس کے باوجود پروسیس کا حصہ بنے اور ہم نے لیگلی اس کی NOC لی ہے. اب اگر وہ جنید اکبر سے کوئی ایونٹ کرنا چاہتے تھے تو گلگت بلتستان پراپر NOC لے لیتے نا.